حنین نرمین کو چھوڑ کر گاڑی ریورس کرنے لگا جب سامنے سے ملک نذیر اور بیگم غزالہ کی گاڑی آتے ہوئے نظر آئی۔ او شٹ، کس ٹائم پر آئے ہیں چنگیز خان تو آگے ہی گرم ہوا ہے۔ حنین نے گاڑی ملک نذیر کی گاڑی کے برابر کر کے روکی۔ اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے تھے مگر گاڑیوں کا رخ مخالف طرف تھا۔ بیٹا جی، اگر خود ہی رشتہ لینے آنا تھا تو ہمیں زحمت دینے کی وجہ؟ ملک صاحب نے مسکرا کر کہا، مطلب صاف ظاہر تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا ڈیڈ کے سسرال میں بڑی کوشش ہوتی ہے، بندہ باغا باغا آتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، حنین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حنین بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے اور نکاح کی تاریخ لے کر آنا، میں اس گلی کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں، بندے مجھے تو اس گلی کے کتے بھی پہچاننے لگے ہیں۔ اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ نرمین ٹی وی لاؤنج سے گزری تھی جب احمد مراد نے آواز دی، نرمین بیٹا ادھر آؤ۔ جی بابا، وہ کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے پاس بٹھاتے ہوئے نرمین سے پوچھا۔ بابا، وہ مجھ سے گلاسز ٹوٹ گئی تھی، میں نے اسائنمنٹ بنانی تھی اس لیے۔ ابھی نرمین نے پورے الفاظ ادا نہیں کیے تھے کہ دینو بابا نے آگے بتایا کہ مسٹر اینڈ مسز نذیر ملک آئے ہیں۔ نرمین کے ساتھ ساتھ احمد مراد بھی حیران ہو گئے۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور نرمین سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی امی کو بھیجو اور چائے پانی کا انتظام کرو۔ نرمین ماں کو پیغام دیتی کچن میں آگے مگر اسے مسلسل بے چینی تھی۔ ابھی وہ حنان کے ساتھ واپس آئی تھی مگر حنان نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملک نذیر اپنی بات کہہ کر جواب کے منتظر تھے۔ جب کافی دیر تک احمد مراد اور ان کی بیگم نے کچھ نہ کہا تو بیگم نذیر بول پڑی، بھائی صاحب، ہم نرمین کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، میرے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، بس ایک بیٹی کی کمی ہے، وہ آپ پوری کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ نرمین کو ہم بہت خوش رکھیں گے۔ ہم سائل بن کر آئے ہیں، ہماری جولی بھر دیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ہمیں آپ کی تمام شرطیں بغیر سنے منظور ہے، مگر پلیز حنین کے MBA والی بات رہنے دے، وہ اس کے بعد کی بات نہیں۔ جیسے ہی بیگم نذیر نے یہ کہا احمد مراد بول پڑے، بات دراصل یہ ہے کہ MBA حنین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے خود یہ مسٹری سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر سال حنین MBA کے پیپر دیتا ہے، زبردست نمبروں سے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پیپرز نہیں دیتا۔ کبھی کسی ایسے لڑکے کے پیپرز دیتا ہے جو اچانک پیپرز کے نزدیک بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی غریب لڑکے کے جو کسی وجہ سے فیس جمع نہیں کروا سکتا اور یوں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ ہر سال کسی نہ کسی لڑکے کے پیپر دے کر ان کا مستقبل محفوظ بناتا ہے، جس پر مجھے فخر ہے۔ چھپا کر کرنے والی نیکی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی ڈگری کیوں حاصل نہیں کر رہا۔ آپ کو یقین ہے کہ حنین ایسا کرتا ہے؟ ملک نذیر نے کچھ بے یقینی سے پوچھا۔ جی، میں اس کی رائٹنگ پہچانتا ہوں، وہ ببل سٹائل میں لکھتا ہے اور ایسا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ پہلی دفعہ ملک نذیر کو اپنے بیٹے حنین پر فخر محسوس ہوا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، وہ MBA کرے یا نہ کرے اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ میری جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث ہے، مگر وہ دوسروں کے پیپرز اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے مستقبل خراب نہ ہو۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، ملک نذیر نے بیگم غزالہ کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ MBA کرے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میرا داماد صرف گریجویٹ ہے؟ احمد مراد نے کہا، بے فکر ہیں، اب میری ذمہ داری ہے اسے MBA کرانا، بس آپ نرمین کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ ملک صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر نرمین آج سے آپ کی ہوئی۔ احمد مراد نے کہتے ہوئے ملک صاحب کو جپھی کی دعوت دی، جسے ملک صاحب نے خوشی خوشی قبول کیا اور ڈرائنگ روم میں مبارکباد کی صدائیں گونجی۔ مانور چپ چاپ اپنے کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی، اس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ بند آنکھوں سے اپنا ماضی دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا ماضی کو بھولنے کی کوشش کرتی اتنا ہی کچھ ایسا ہوتا کہ اسے شدت سے پھر ماضی یاد آ جاتا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا ذرائع کی شادی کے بعد سن کر اس کے اپنے زخم ہرے بھرے ہو گئے۔ کیا دن تھا وہ! مانور کا ماضی آج مانور کی بارات تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مانور نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر عجیب سا غرور محسوس کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے گجرے پکڑ کر پہنتے اس نے سوچا کہ میں کتنی خوبصورت اور خوش نصیب، اللہ مہربان ہے مجھ پر۔ وہ سرخ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ اگر دنیا میں حور کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہوگی۔ مانور نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، سوچا اور پھر ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے کہ اتنے میں ماہین بھاگ گئی؟ آپا براتا کی قسم سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں صدبائی۔ ماہین نے مانور کی طرف دیکھا، پرجوش انداز میں کہا۔ حیا کے مارے مانور کا چہرہ سرخ پڑ کے اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں پوچھا، نرمین مجھ سے بھی زیادہ
جواب اس کی امید کے عین مطابق ملا۔ نہیں اب آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، دیکھ لینا اسد بھائی دیکھتے ہی ہوش کو بیٹھیں گے۔ ماہر نے پہلے حیرت سے اور پھر شرارت سے بات ختم کی۔ اتنے میں مانور کے سسرال کی عورتیں بھی کمرے میں کوثر بیگم، نسرین بیگم ساتھ داخل ہوئیں۔ ہر کوئی مانور کے بلائے لے رہا تھا۔ مانور کی ساس اس کے صدقے چاہ رہی تھی کہ اللہ نے اسے چاند جیسی بہو دی ہے۔ سب عورتیں باری باری مانور کو پیار کرتی اور دعائیں دیتی مل رہی تھی۔ زریاب اپنے کمرے میں تھا، سب کے کہنے کے باوجود وہ برات کا استقبال کرنے باہر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور آئندہ کبھی وہ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ بارات جیسے ہی حویلی پہنچی، چودھریوں کا شاندار استقبال کیا گیا، ساتھ ہی ہوائی فائرنگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ فائرنگ کر رہے تھے، خوشی میں کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسد بے حد خوش تھا، اس نے جس سے چاہا تھا آج وہ اس کی ہو جانی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زریاب اپنے کمرے میں ٹہلا تھا، جب باہر شور مچا کہ دولہے کو گولی لگی ہے، وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ ادھر عورتوں میں بھی شور برپا ہو گیا، کچھ عورتیں زور زور سے رونے لگی، کچھ مانور کو کوسنے لگی کہ دلہن ہی منحوس ہے۔ مانور کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ پوری حویلی میں کھبلی مچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مانور کسی سے کچھ پوچھتی، ماہین باغی آئی۔ آپا اسد بھائی کو گولی لگی ہے۔ مانور کے ذہن میں زریاب کی بات گردش کرنے لگی، تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ مانور اپنے حواس کھونے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگے، زریاب نے مارا ہے، زریاب نے مارا ہے، مجھے پتا ہے یہ زریاب نے ہی کیا۔ وہ روتی جاری تو کہتی جاری، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اسی کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوں گے۔ وہاں پر موجود اسد کے رشتہ دار عورتوں نے بھی سب سنا اور دیکھا۔ چاند مل میں شادی کا گھر موت قدہ بن گیا۔ یہاں سے سرداروں اور چودھریوں کی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور مانور کی بد نصیبی کا آغاز ہوا۔ 40 دن بعد اسد کے کفن دفن کے بعد نے علاقے کے معززین کا جرگہ بلوایا گیا، کیونکہ چودھری اور سردار دونوں ہی پولیس عدالت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جرگے نے جو ڈیمانڈ کی وہ پہلے سے سردار دلاور علی خان اور حشمت علی خان کو معلوم تھی۔ چودھریوں کی طرف سے مطالبہ آیا، خون کا بدلہ خون، یعنی اسد کے بدلے زریاب۔ یہ بات کسی بھی صورت دونوں بھائیوں کو یعنی سردار دلاور حشمت علی خان کو منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ زریاب کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ زریاب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر سب لوگوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں نے گولی نہیں چلائی، اور افراد سے آپ نے بھی گواہی دی تھی، مگر چودھری ماننے کو تیار نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مانور کو زریاب نے اس قتل کے بارے میں پہلے ہی بتا رکھا تھا، اور سرداروں نے ہمیں دھوکے سے بلا کر ہمارے اکلوتے بیٹے کا قتل کیا تھا کہ علاقے میں ان کے برابر کا کوئی نہ ہو۔ زریاب کی قسم کھانے کے بعد سرداروں کی حویلی میں سب اسے بے گناہ سمجھتے تھے سوائے مانور کے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے۔ آپ اس مطالبے کے علاوہ جو بھی مطالبہ کریں ہم وہ قبول کریں گے، سردار حشمت علی خان نے جرگے سے کہا۔ زریاب اگر گناہ گار ہوتا تب بھی سردار حشمت علی خان نے ایسا نہ ہونے دیتے، اب تو پھر وہ بے گناہ تھا۔ چودھری اسی مطالبے پر اڑے ہوئے تھے، مگر مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے باقی معززین نے انہیں ایک اور بات پر راضی کر لیا۔ سردار دلاور تو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر سردار حشمت علی خان نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ مانور میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو زریاب پر قربان کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بیٹی کو بچانے کے لیے پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ جرگے نے زریاب کی جان ان شرطوں پر بخشی۔ نمبر 1، مانور ساری زندگی اسد کے نام پر بیٹھی رہے گی، یعنی وہ اسد کی بیوہ بن کر زندگی گزارے گی۔ اس کی اب کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے چودھری خاندان میں کوئی لڑکا شادی کے قابل ہوا، ہم مانور کو بیاہ کر دے جائیں گے، کیونکہ ہماری زمینیں اس کے نام ہیں، ہم اپنی جائیداد وغیرہ میں اور ہم اپنی جائیداد غیروں میں نہیں جانے دیں گے۔ 2، مانور سفید رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ کا کپڑا نہیں پہنے گی۔ نمبر 3، مانور کسی شادی میلے میں یا گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی، صرف حویلی میں رہے گی۔ نمبر 4، جب تک مانور ان باتوں پر عمل کرے گی چودھری کسی قسم کا نقصان زریاب کو نہیں پہنچائیں گے۔ نمبر 5، زریاب گاؤں میں مستقل نہیں رہے گا، صرف ملنے آ سکتا ہے۔ جب تک سردار ان شرطوں پر عمل کرتے رہیں گے زریاب کو چودھری کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر جیسے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو دوسرا فرق خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ زریاب کو مستقل شہر شفٹ کر دیا جائے۔ زریاب یونہی یونیورسٹی میں پڑھا اور پھر وہیں بزنس کرنے لگا۔ سردار دلاور علی خان نے اسے وہاں ایک پراسائش فلیٹ لے دیا تھا۔ جبکہ اس فیصلے کے بعد زریاب بالکل بدل گیا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی وجہ سے مانور کو سزا ملی، یہ بات اسے چین ہی لینے دیتی تھی۔ اس کے دل میں مانور کی نفرت نے ہمدردی کی جگہ لے لی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ وہ مانور کی محرومی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کر نہیں پایا تھا۔
اسے اس سارے قصے نے یہ سبق سکھایا تھا کہ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی، اس لیے سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کرے کہ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بری نہیں ہوتا۔ اس فیصلے نے جہاں زریاب کو بدلا بھی مانور پر بھی ان منٹ نکوچ چھوڑے۔ وہ ہر دم خوش رہنے والی زریاب سے لڑنے جھگڑنے والی ہستی مسکراتی لڑکی ایک دم چپ کر گئی۔ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑی اسے اپنے برے لگنے لگے محبت کی جگہ دل میں نفرت نے ڈیرے ڈالی، خاص طور پر اپنے بابا اور زریاب کو اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ زریاب کی قسمیں کھانے اور گھر والوں کے یقین دلانے کے باوجود وہ زریاب کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ زریاب مر جائے، اسی طرح اس کے خامند کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ بھی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی، گھومے پھرے گی، رنگین کپڑے پہنے گی، مگر فی الحال اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ ماضی اور حال کے تانے بانے بن رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھایا تو زریاب کا میسج چمک رہا تھا۔ زریاب دن میں 2-3 بار کالز اور میسیجز ضرور کرتا تھا۔ اللہ کرے زریاب تو مر جائے، میری سزا ختم ہو۔ تو مرتا کیوں نہیں اللہ جی، آپ پلیز میری دعا قبول کر لے، میں جینا چاہتی ہوں اس طرح، نہ میں زندوں میں ہوں نہ مردوں میں۔ یہ کہہ کر مانو نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور رونے لگی۔ کونین آج یونی میرا داخل ہوتے وقت عدت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح بتائے کہ کل میں نے مذاق کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی دھن میں MBA ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا جب اسے کسی کی آواز نے روکا۔ کونین نے مڑ کر دیکھا تو وہ عدت تھی۔ سنی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کونین نے ایک نظر سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اس دن والی ڈرپوک عدت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ آج وہ کافی پر اعتماد تھی۔ نفیس کپڑے پہنے، سلیقے سے حجا کیے، وہ شرافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی تھی۔ جی، کونین نے جواب دیا اور ساتھ ہی پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ ابھی صبح تھی کہ کوریڈور میں کافی رش تھا، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر سب آ جا رہے تھے۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے، یہاں بہت شور ہے، عدت نے پوچھا۔ ابھی تو میری کلاس ہے، پھر ملتے ہیں۔ کونین نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، مگر مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ عدت نے اپنی فطرت کے مطابق ضد کی، جیسے وہ دوبئی سے کرتی تھی، اور وہ مان جاتا تھا۔ اچھا 2 منٹ انتظار کر، میں اپنی اٹینڈنس لگوا لوں، کونین کہتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ عدت وہیں کوریڈور میں سیڑھی پر بیٹھ گئی اور آنے جانے والوں کو دیکھنے لگی۔ کونین کلاس میں جا کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ پھر پروفیسر صاحب لیکچر دینے آگے۔ کونین نے آرام سے لیکچر اٹینڈ کیا۔ وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ عدت کو انتظار کا کہہ کر آیا تھا۔ عدت کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ کبھی گھڑی کو دیکھتے اور کبھی ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کونین نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ حالانکہ کونین نے کبھی عدت سے محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، نہ ہی وہ دونوں روز ملتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں عدت کو بہت رونا آ رہا تھا۔ کونین مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ 10 بجے قریب وہ آنسو صاف کرتی سیڑھی سے اٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی۔ جب اس کے کان میں حنین کی آواز پڑی، دوپہر کی گڑیا 1 منٹ رکو۔ حنین کسی لڑکی کو بہن نہیں کہتا تھا، اس کا کہنا تھا جب اللہ نے مجھے بہن نہیں دی تو میں خود کیوں بہن بناؤں؟ ہاں میں بھابھی بنا سکتا ہوں، اس طرح کم از کم دوستوں کا تو بھلا ہوگا۔ جس پر دوبیر اور زریاب خوب ہنستے۔ اب حنین بھائی، عدت نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ ہاں، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ کونین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پہلے ڈپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا، پھر عدت کو دیکھا۔ بس ویسے عدت کو جب کچھ نہیں سوجا تو یہ کہہ دیا، چلو میرے ساتھ کینٹین چلتے ہیں۔ حنین نے عدت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں دونوں کینٹین میں موجود تھے۔ کینٹین تقریباً خالی تھا۔ حنین کافی کے 2 کپ اور 2 پراٹھا رول لے آیا۔ جسے دیکھا عدت نے کہا، بھائی صبح اتنا میں نہیں کھاؤں گی۔ اچھا مت کھانا، میں دونوں کھا لوں گا، تم بس بل دے دینا، حنین نے کہتے ہوئے کافی کا کپ عدت کو پکڑایا، خود پراٹھا رول کھانے لگا۔ عدت کافی کا مگ پکڑے سوچوں میں گم تھی۔ جب حنین کی آواز پر چونکی کون ہے وہ؟ حنین بظاہر پراٹھا کھا رہا تھا، مگر دھیان سارا عدت پر تھا۔ کون بھائی؟ عدت چوری پکڑے جانے پر عجیب شرمندہ ہے۔ اس نے ہاتھ میں کافی کا کپ زور سے پکڑا۔ عدت میری طرف دیکھو اور بات غور سے سنو، یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، اس سامنے والے کا 1 منٹ میں ایکس رے کر لیتی ہیں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اوپر سے یونی کا 6 سالہ تجربہ بھی ہے۔ اب سچ بتاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم دوبیر کی بہن نہ ہوتی تو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر اب میں تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا دیکھ نہیں سکتا، سمجھی؟ اب شروع ہو جاؤ شروع سے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عدت کو حیرت حنین کی باتوں سے، تم ایک اناڑی چور ہو اور یہ تمہاری پہلی چوری ہے، بس یہ کہتے حنین نے کندھے اچکائے اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔
عطر نے حنین کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات کی سب تفصیل حنین کو بتا کر کہا پلیز بھائی کو نہیں بتانا، اور وہ رو دینے کو تھی۔ عطر کے منہ سے یہ بات سن رہی حنین نے کیا خیال کیا بھائی کی تو تم فکر نہ کرو، وہ بھی آج کل ہی شغل فرمار ہے، اس کا کیس بھی میرے پاس ہے۔ عطر نے ناسمجھی سے حنین کو دیکھا۔ دوبیر کی تم فکر نہیں کرو، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اب تم میری بات غور سے سنو۔ عطر یہ یونی ہے، تمہیں ہر روز رنگ رنگ کے لوگ ملیں گے، کوئی تمہاری تعریف کرے گا، کوئی تمہیں آئی لو یو بولے گا، کوئی تمہیں اس بات کا یقین دلائے گا تم اس کے لیے سب کچھ ہو اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی پرپوز کرے گا، مگر یہ سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہاں پر تم دیکھو گی روز بریک اپ ہوتے ہیں، نئی جوڑیاں بنتی ہیں، آج ایک لڑکا کسی کے ساتھ نظر آئے گا تو کچھ دن بعد وہی لڑکا کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کا اقرار کر رہا ہوگا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں کسی کی بات کو سیریس نہیں لوگی، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے، میں خود دیکھوں گا اسے، اگر وہ مجھے ٹھیک لگا تو پھر میں جانوں اور دوبیر تمہارا اس میں نام نہیں آئے گا، اور تمہیں اپنی محبت مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے سچ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے عطر کی طرف دیکھا جو پہلے آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایسا ہی کروں گی، آپ ملیں گے حنین سے؟ یہ کہتے عطر نے نگاہیں جھکا لی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور ملوں گا، اور ہاں ایک اور کام، تم آج گھر جا کر 100 دفعہ میرا نمبر لکھو گے تاکہ تمہیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ حنین نے انگلی اٹھا کر عطر کو حکم دینے والے انداز میں کہا، اچھا مگر میرے موبائل میں آپ اور ذریعہ بھائی کا نمبر سیو ہے؟ عطر نے جواب دیا، نمبر سیو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، موبائل گم سکتا ہے، بیٹری لو ہو سکتے، تم یاد کرو گی زبانی جیسے چھوٹا بچہ 2 کا ٹیبل یاد کرتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی تمہیں کوئی تانگ کرے، یونی میں ستائے تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں یہیں ہوتا ہوں، سمجھی؟ حنین نے انگلی عطر کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب دونوں کینٹین سے نکل کر کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جب عطر نے حنین سے سوال کیا، اگر یہاں سب جھوٹی محبت کرتے ہیں تو آپ ہی نرمین آپ ہی کوئی چیز کرے ہیں؟ عطر کو حنین کی بات زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ عطر کے سوال پر حنین نے آنکھیں گھما کر عطر کو دیکھا اور ہنسا، یار وہ اسپیشل کیس ہے، اسے پھر کسی دن ڈسکس کریں گے، ویسے وہ بہت معصوم ہے۔ عطر نے حنین کو دیکھ کر کہا، پتہ نہیں تم لوگوں کو وہ اتنی معصوم کیوں لگتی ہیں، میرے خیالات اس کے بارے میں ایسے نہیں ہیں۔ حنین نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، پھر آپ کے خیالات ان کے بارے میں کیسے ہیں؟ عطر نے سادگی سے پوچھا۔ حنین اس کی بات پر ہنس پڑا، تمہیں کیوں بتاؤں، یہ تو میں نے ابھی تک اسے بھی نہیں بتائے، آپ کو ان میں کیا خاص لگتا ہے؟ اب دونوں خاموشی سے چل رہے تھے یہاں تک کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، عطر کہتی ہوئی جانے لگی۔ جب حنین نے بلایا، تمہیں میری باتیں بری لگی، لیکن جب تم یہاں وقت گزارو گی تو مانو گی کہ میں نے سب ٹھیک کہا تھا، تم بہت معصوم ہو، دوبیر نے تمہیں بہت لاڈ سے پالا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ تم ٹھوکر کھاؤ، خود تجربہ نہ کرو، میری باتیں مان لو، پہلے محبت کی چوٹ ساری زندگی ستاتی ہے۔ حنین اب دکھ سے کہہ رہا تھا اور نظروں میں ضریاب کا چہرہ تھا۔ عطر بغیر کچھ کہے کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حنین اسے دیکھتے ہوئے زیر لب حنین دہرانے لگا۔ دوبیر اپنی سوچ میں گم گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ایک بوڑھا بابا اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ بریک لگانے کے باوجود اسے چوٹ لگی۔ سوری بابا جی۔ دوبیر جلدی سے گاڑی سے اترا اور انہیں اٹھاتے ہوئے بولا، کوئی نہیں پتر، تھوڑی ہی ساٹ لگی ہے، وہ پنجابی میں بولے۔ بابا جی آپ کہاں جا رہے تھے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں پتر بس ٹھیک ہوں، میں خود چلا جاؤں گا، بابا جی نے جواب دیا۔ نہیں آپ میرے ساتھ پہلے ہاسپٹل چلے، پھر میں آپ کو خود آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ دوبیر نے بابا کو ہسپتال لا کر ان کی پرچی بنوائی، اور اب وہ دونوں او پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے تاکہ ڈاکٹر انہیں دے کر ڈریسنگ روم میں بھیج دے۔ دوبیر اپنے موبائل میں بزی تھا۔ جب ڈاکٹر راہا کی آواز کانوں میں پڑی، ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ہسپتال بھاگے آتے ہیں، اتنی ڈریسنگ گھر میں بھی ہو سکتی ہے مگر نہیں۔ وہ کسی مریض پر غصہ کر رہے تھے۔ دوبیر کو سوچ کر اس کی طرف بڑھ گیا، آپ کو ڈاکٹر کس نے بنایا، انتہائی بدتمیزی ہے، اب میڈیکل کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں آج آپ کی کمپلین کروں گا۔ دوبیر نے اس کے پاس پہنچ کر قدرے اونچی آواز میں کہا، اسے اپنے 40,000 بھی یاد آ گئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ میری کمپلین کریں گے؟ راہا نے پلٹ کر دوبیر سے ہوش ہوتے ہوئے کہا، جی میں مذاق نہیں کر رہا۔ دوبیر نے سیریس انداز اختیار کیا، چلیے تو پھر میرے ساتھ آئیے، اور راہا نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف چلنے کو کہا۔ دوبیر حیرت سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں ایک کوریڈور سے گزرے تھے جہاں بہت سے آفس تھے، شاید ہسپتال کا مینجمنٹ ایریا تھا۔ راہا مسلسل بول رہی تھی، آپ نے صحیح سے کمپلین کرنی ہے، انہیں بتانا کہ میں ایک بدتمیز ڈاکٹر ہوں، مریضوں سے میرا رویہ ٹھیک نہیں، میں ڈیوٹی آور میں سوتی رہتی ہوں، مریض ٹھیک چیک نہیں کرتی اور نہ ہی میڈی
سان مریض کے مطابق دیتی ہوں۔ اب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچ چکے تھے جب ریحا نے تھوڑا دوبیر کے قریب ہو کر کہا، کوشش کرنا نوکری کے ساتھ ساتھ وہ میرا ڈگری لائسنس بھی کینسل کر دے۔ بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، غریب کی کمپلین کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود جانے لگی، مگر پھر اپنے ہی پاؤں پر گھوم گئی۔ آپ نے پرفیوم تبدیل نہیں کی، قسم سے سر گھوم جاتا ہے اس کی اسمائل سے، پتہ نہیں آپ کے فرینڈز کیسے بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس۔ اور ناگواری سے دوبیر کو دیکھا، تو آپ کو کس نے کہا میرے پاس سونے کو؟ دوبیر کو آگے اس کی بکواس سے غصہ آیا ہوا تھا، وہ اسے ڈرانا چاہ رہا تھا مگر یہاں کیس ہی کچھ اور تھا۔ کیوں آپ کے پاس آنے پر پابندی ہے؟ ریحا کہتے ہوئے چلی گئی، مگر دوبیر اس کی بات سوچ کر مسکرانے لگا۔ کوئی پابندی نہیں، آپ پاس آ سکتی ہیں۔ حنین نے عزت کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا، خود موبائل نکال کر نرمین کو کال کرنے کا پتہ نہیں کیا کہا ہے چنگیز خان نے، مجھے کوئی کچھ بتاتا نہیں۔ نرمین کال اٹینڈ کرو یار۔ بار بار کال کرنے کے باوجود جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو حنین نے نرمین کے لیے میسیج چھوڑ کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔